نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ماں 12 ربیع الاول آیا، رب کی رحمت ساتھ میں لایا، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کی تمہارے پاس آ گیا اللہ کی جانب سے نور اور ایک کتاب۔ تو نور سے مراد تمام مفسرین کرام نے یہی لکھا ہے کہ نور سے مراد جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان بڑائی بیان فرماتا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں قابل نکتہ ہے کہ قد جاءکم، تحقیق کی تمہارے پاس آیا۔ تو کون آیا، کہاں سے آیا، کس کے پاس آیا؟ تو اس سوالوں کا جواب اسی آیت میں منحصر ہے کہ آنے والا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بھیجنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور آیا ہم لوگوں کے درمیان، اور ساتھ میں کیا لایا؟ قرآن مجید۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ نور پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات سے پہلے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور پھر میرے نور سے کائنات کو وجود میں لایا۔ اول ما خلق اللہ نوری کل خلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ یہ حدیث پاک علامہ مشتاق نجامی علیہ رحمت رضوان، جو دارالعلوم گرین نماز کے بانی ہیں، اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ پہلے سوال سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے نبی کے نور کو کیوں پیدا فرمایا؟ تو علامہ مشتاق نجامی علیہ رحمت رضوان خطبات نظامی میں یہ مثال پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس میں حکمت یہ ہے، مثال کے طور پر ایک حاجی صاحب حج کے لیے روانہ ہوئے، تو ملاقاتوں کا ہجوم ٹوٹ پڑا، ہر ایک شخص ملاقات کرتا، اپنی عریضہ پیش کرتا، اور سلام نبی کی بارگاہ میں سوال کرتا کہ میرا آقا سے سلام کہہ دینا، اور میرے حق میں بھی میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی اور مصطفیٰ کی در کی زیارت سے مشرف عطا فرمائے۔ تو حاجی صاحب سب ملتے چلے گئے، آخری میں ایک مالی آیا، کہا حضور میں اپنے علاقے کے چھان مار کر یہ پودا لایا ہوں آپ کے لیے، بڑا نایاب ہے، ایسا پودا ایسا پھول اپنے علاقے میں نہیں پایا جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ مولانا صاحب پھولوں کے بڑے شوقین ہیں، تو وہ مالی دیا۔
تو حاجی صاحب جو حج کرنے کے لیے نکل رہے تھے تو وہ اپنے اولادوں کو لے کر باغ میں پہنچے، اس پودے کو لگایا اور بیٹوں کو نصیحت فرمائی کہ دیکھو بیٹا، میں حج پہ جا رہا ہوں اور تم لوگ اس کی حفاظت کرتے رہنا، یہ سوکھنے نہ پائے، جانور چرنے نہ پائیں، اور یہ پانی وغیرہ وقت پر دیتے رہنا اور اس کی حفاظت کرتے رہنا۔ حاجی صاحب یہ بیٹوں کو نصیحت کر کے حج کے لیے روانہ ہو گئے، اور جب حج سے واپس آئے تو لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد جب فرصت ہوئے تو اپنا آغاز سفر یاد آیا کہ ارے ہم تو جب حج کرنے کے لیے جا رہے تھے ایک ننھا سا پودا لگا کر گئے ہیں، دیکھتے ہیں اس کی کیا حالت ہے، بچا ہے کہ نہیں بچا ہے۔ تو اس پودے کو جب باغیچے میں پہنچے پھولوں کے اور دیکھا کہ وہ پودا ایک ننھا سا پودا وہ بڑا سا پودا بن گیا ہے، درخت بن گیا ہے، وہ پودا بن گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، اور اس میں کلیاں بھی نکل چکی ہیں، پھولے بھی کھل چکے ہیں۔ تو مارے پھولے نہ سمائے حاجی صاحب، انہوں نے کہا ہائے میرا پھول۔ اتنا کہنا تھا کہ زمین نے کہا حاجی صاحب ابھی آپ کا تازہ حج ہوا ہے اور آپ انصاف سے کام لیں، عدل و انصاف سے کام لیں، یہ پھول آپ ہی کا نہیں میرا بھی ہے۔ مانا کہ پھول آپ نے لگایا مگر لگایا تو میرے کلیجے پر تھا، تو یہ پھول آپ کا ہی نہیں میرا بھی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ ہوا کے تیز جھونکے نے ایک زمین کی دھول اڑا دی، کہا نادان یہ تیرا پھول نہیں میرا بھی پھول ہے، مانا کہ تو اپنے کلیجے پہ لگایا تھا مگر جھولا میں نے بھی جھلایا تھا، کبھی باد صبا بن کر کبھی باد سحر بن کر میں نے بھی جھولا جھلایا تھا۔ اتنا کہنا تھا کہ سورج بول پڑا کہ اے ہوا صرف تیرا ہی پھول نہیں میرا بھی پھول ہے، اگر میری حرارت نہ پاتا تو یہ بچتا نہیں، یہ مرجھا جاتا۔ تو اتنا کہنا تھا یہ پھول تمہارا نہیں میرا بھی ہے۔ تو چاند نے کہا اے سورج اپنے پھول پر حق دعوے دار کرنے والوں، یہ پھول تمہارا ہی نہیں میرا بھی ہے، مانا کہ تم نے حرارت پہنچایا تھا مگر اگر میری ٹھنڈک اس کو نہ پہنچتی تو یہ کہاں سے بچتا۔ اتنا کہنا تھا کہ سب اپنا اپنا دعویٰ کر رہے تھے تو شبنم آنسو بن کے ٹپک پڑی اور اس نے کہا کہ یہ پھول تمہارا نہیں میرا بھی ہے، مانا کہ تم نے جھولا جھلایا تھا اور تم نے گرماہٹ پہنچائی تھی، تم نے ٹھنڈک پہنچایا تھا، وہ اپنے کلیجے سے لگائی رہی، مگر کیا کہتے ہیں صبح کے وقت میں شبنم بن کر اس کو وضو کرایا، اس کے چہرے کو دھلایا تاکہ ذکر خدا کر سکیں۔ تو حضرات محترم ننھا سا پودا کتنے احسانوں تلے دبا ہے، چاند کہے میرا پھول بلا، اور سورج کہے میرا پھول، اور کیا ہوا کہے میرا پھول، زمین کہے میرا پھول، حاجی صاحب صرف کہے میرا پھول۔ تو ایک ننھا سا پودا کتنے بارے احسان تلے دبا ہوا ہے۔ تو اگر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو پیدا فرما دیتا، کائنات اور آسمان کو پیدا فرما دیتا اور چاند سورج کو پیدا فرماتا، تو زمین کہتی اے پیارے محبوب اگر ہمارا فرش نہ ہوتا تو آپ قدم کہاں رکھتے، سورج کہتا اگر ہماری روشنی نہ ہوتی تو آپ کہاں چلتے، چاند کہتا کہ اگر میری رات کو بھی روشنی نہ ہوتی تو اندھیرے میں کیسے چلتے، اور آسمان کہتا کہ اگر میرا سایہ نہ ہوتا تو آپ ٹہلتے کہاں پر۔ تو آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات اور آنکھ دکھانے کے لیے ہزاروں ذات، تو ہر ایک آپ کے اوپر احسان رہتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ میرے آقا میرے محبوب سے کوئی آنکھیں ملا کر سوال کر سکے۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے پیدا فرمایا۔ اب آئیے وہ نور کو، جس نور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اپنے پاس قرب خاص میں رکھا رہا۔ اس حدیث سے سمجھے حضرت جبریل علیہ السلام سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
مجھے اپنے علم کا، اپنے عمر کا علم تو معلوم نہیں، ہاں اتنا ضرور بتا سکتے ہیں چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا، اور وہ یا رسول اللہ اس ستاروں کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا، 72,000 سال مرتبہ دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آتے ہیں، کہتے ہیں وَعِزَّتُ رَبِّي وَأَنَا ذَلِكَ الْكَوَاكِبُ، کہ اے جبریل علیہ السلام، اللہ کی قسم، میرے رب کی قسم، وہ ستارہ میں ہی تھا، سبحان اللہ۔ تو ستارہ وہ نور پاک اللہ تعالیٰ نے قرب خاص میں رکھا، کب تک رکھا؟ جتنا چاہا، جب تک چاہا رکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نائب خلیل زمین پر پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کرایا۔ پتلا جب تیار ہوا تو جب روح ڈالی گئی، روح گھبرا کے باہر آ گئی۔ المختصر واقعہ سماعت فرمائیں کہ تو روح نکل آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح سے پوچھا تو اندر کیوں نہیں ٹھہری؟ روح نے کہا اللہ اندر بڑا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، گھبراہٹ گھٹن محسوس ہوئی، میں رہ نہ سکی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نور، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک کو حضرت آدم علیہ السلام کے پشت میں وضعیت فرمائی۔ وہ پشت میں جب ٹھہرا تو پرندوں کی سی آواز، یعنی تسبیح کی آواز سنائی دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے پاک پروردگار عالم، یہ فرشتے ہمارے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور یہ میرے اندر سے کس کی آواز آ رہی ہے پرندوں کی جیسی، یہ کس کی تسبیح پڑھنے کی آواز آ رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تمہارے پشت میں ہمارے محبوب کا نور ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے باری الہی، وہ نور میرے پیشانی پہ ہونا چاہیے۔ جب پیشانی پہ رکھ دیا، فرشتے سامنے آ کر ہاتھ باندھ کر سب بنا کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے پاک پروردگار عالم، اس نور کی زیارت میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنا ناخون، اپنا انگوٹھے کا ناخون اپنے سامنے رکھو۔ دونوں انگوٹھا جب سامنے رکھا تو ناخونوں میں وہ نور پاک کا عکس ظاہر ہوا۔ تو مارے مسرت کے حضرت آدم علیہ السلام نے انگوٹھے کو چوم لیا۔ تو یہ انگوٹھا چومنا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ واقعہ نقل ہے۔ تو انگوٹھا چومنا حضرت آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی بھی سنت ہے۔ تفسیر روح البیان میں بھی یہ واقعہ نقل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان میں نبی کا نام سنا تو وہ انگوٹھا کو چوما تھا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پاک، اب آئیے اس نور کی شان کیا ہے؟ آپ یہ ملاحظہ فرما چکے۔ حضرت عبد المطلب بیان کرتے ہیں میں حتیم کعبہ میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک پیڑ نمودار ہوا، ظاہر ہوا، اور اس کی اونچائی آسمان سے ٹکرائی، یعنی وہ پیڑ بڑھتا گیا، بہت بڑا بن گیا، مشرق و مغرب میں پھیل گیا۔ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس پیڑ سے کچھ لوگ لپٹنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ کاٹنا چاہتے ہیں۔ ایک نوجوان جو حسین و جمیل، آج تک میری آنکھوں نے ایسے خوبصورت نوجوان کو دیکھا ہی نہیں۔ میں نے پوچھا کہ جب دیکھا کہ وہ سب لپٹ رہے ہیں، اور جو کوئی کاٹنے کے لیے بڑھتا وہ نوجوان اس کو روک دیتا تھا، تو میں بھی لپٹنا چاہا مگر پہنچ نہ سکا۔ میں جاگ گیا، بیدار ہوا، ایک کاہنہ سے خواب کی تعبیر پوچھی تو وہ کاہنہ نے کہا میں نے دیکھا کہ اس کاہنہ کا چہرہ بدل گیا ہے، متغیر ہو گیا ہے، چہرے پہ گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے کہا اے عبد المطلب، تمہارے پشت سے، تمہاری نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو شہنشاہ مشرق و مغرب تک حکومت کرے گا، یعنی پورب سے لے کر پچھم تک، ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک اس کی حکومت ہوگی۔
وہ اور تمام دنیا کی بتوں کو وہ اس کے ہاتھوں سے ہلاکت ہوگی۔ تو اللہ اللہ میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ملازہ فرمائے۔ پھر وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا، پھر وہ نور پاک ایک کے بعد ایک دیگر کے پاس تمام لوگوں سے منتقل ہوتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام نے آخری وقت اپنے بیٹے سے وصیت فرمائی اور نصیحت فرمائی کہ اے بیٹا، یہ نور پاک کی بڑی ذمہ داری سے نبھانا، یہ نور پاک کافرہ کے پاس نہ جانا چاہیے، مومن کے پاس جانا چاہیے، پاک لوگوں کے پاس منتقل ہونا چاہیے۔ اور یہ نصیحت کرنے کے بعد یہ نور سلسلہ بہ سلسلہ نسلاً بعد نسلیں ہوتا ہوا جب حضرت عبداللہ تک آیا، تو حضرت عبداللہ موحد تھے، کبھی بت پرستی نہیں کیے تھے۔ پھر وہ نور پاک حضرت عبداللہ کے پاس پہنچا، عبد المطلب سے حضرت عبداللہ کے پاس پہنچا۔ جب حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب پہاڑی کی طرف جاتے تو جب آبادی سے باہر نکلتے، جب کوہ سبی پر چڑھ جاتا تو میرے اندر سے ایک نور ظاہر ہوتا، نکل جاتا، اس نور کے دو حصے ہوتا اور ایک آسمان پہ چڑھ جاتا تو دونوں آسمان کے دروازے کھلتا، آسمان پہ چلے جاتے، مشرق و مغرب میں سیر کرتا، پھر وہ نور پاک آ کر میرے پشت میں واپس پلٹ آتا تھا۔ وہ نور پاک حضرت عبداللہ کے پاس رہے، اور اگر میں سوکھے زمین پر بیٹھتا وہاں ہریالی ہو جاتی تھی، سوکھے پیڑ کے پاس سے گزرتا تو وہ پیڑ سبز و شاداب ہو جاتا تھا، ہرا بھرا ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح کی بے شمار جب کرامتیں ظاہر ہوئی تو دور دور تک پھیلی، تو 70 یہودیوں نے قسم کھائی کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے زہر آلودہ تلوار لے کر مکہ میں حاضر ہوئے، مکہ میں پہنچے اور اس طاق میں تھے کہ حضرت عبداللہ کسی دن باہر نکلیں تو ہم انہیں قتل کر دیں، انہیں شہید کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ ایک دن شکار کے لیے نکلے، جب وادی میں پہنچے شکار کے لیے تو اچانک ان 70 یہودیوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا۔ تو جب آپ کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، آسمان کی طرف سے گھوڑے پر سوار کچھ لوگ ظاہر ہوئے اور آنن فانن میں اس کو قتل کر دیا۔ ان 70 یہودیوں کو قتل کر دیا۔ قتل کرنا تھا کہ یہ واقعہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب وہب بن منبع دیکھ رہے تھے۔ وہ جب وہاں سے آئے تو بیردہ بنت عزہ سے، یعنی حضرت آمنہ کی والدہ سے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بڑا مرتبے والا ہے، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بہتر رشتہ ہماری بیٹی آمنہ پاک دامنہ کے لیے اس سے بہتر رشتہ کہیں نہیں ملے گا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اے برہ بنت عزہ، تم حضرت عبد المطلب کے پاس جاؤ اور حضرت آمنہ کے لیے رشتہ مانگو، کیونکہ حضرت آمنہ بھی پاک دامن تھی۔ تو جب برہ بنت عزہ ان کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے عبد المطلب میں آپ کے پوتے کے لیے رشتہ لے کے آئی ہوں۔ تو جب وہ رشتہ حضرت ابو طالب کے پاس، جناب ابو طالب کے پاس جب یہ رشتہ پہنچا تو انہوں نے منظور فرما لی، اور پھر آپ کا عقد ہوا۔ جب عقد ہوا ہے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ کے ساتھ جب رہے تو جب صبح شادی کی دن جب صبح ہوئی تو ایک عورت زیادہ جو خواہش مند تھی حضرت عبداللہ سے نکاح کرنے کی خواہش مند تھی، تو وہ ام قتال اس کا نام تھا۔ وہ صبح جب دیکھی تو حضرت عبداللہ سے منہ موڑ لیا، چہرے کو پھیر لیا۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے خاتون، تو ہم سے نکاح کی خواہش مند تھی، مگر تو نے چہرہ کیوں پھیر لیا؟ اس نے کہا کہ اس لیے میں پھیر لیا، جس نور کی طلبگار تھی آج وہ نور تمہارے چہرے پر نظر نہیں آتا، وہ نور پاک تمہارے چہرے پر نظر نہیں آتا، لہذا آپ مجھے خواہش نہیں نکاح کی۔ اللہ اللہ،
درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔